بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام خبریں. آج سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ کی، جہاں پر ارجنٹینا نے مصر کو شکست دے کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. اور جب آپ کوارٹر فائنلز کی بات کرتے ہیں تو بہت زبردست میچ اپ ضرور ہیں، لیکن یہ میچ خاصا انٹرسٹ کا اس لیے بن گیا کہ اس میں ایک جو فیصلہ دیا گیا اور ایجپٹ کے حق میں کیونکہ وہ نہیں آیا تو مصر کے جو کوچ ہیں اور ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی طرف سے بہت سارے اعتراضات آ رہے ہیں، اور جو ریفریز کا سٹینڈرڈ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پورا میچ جو ہے وہ شاید ارجنٹینا کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. تو اس بار بہت زیادہ تنقید چل رہی ہے، لیکن 2-0 کی لیڈ حاصل تھی مصر کو اور لگ یہی رہا تھا کہ وہ شاید اس میچ کو کامیابی سے جیت لیں گے. لیکن جو 2 گولز کنسیڈ انہوں نے کر دیا، آئی تھنک وہاں سے اس مومنٹم کا پاسا پوری طرح پلٹ چکا تھا. ارجنٹینا کوالیفائی کر چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور میچ میں بڑا زبردست مقابلہ ہوا سوئٹزرلینڈ اور کولمبیا کا، جو کہ پینلٹیز کے اوپر چلا گیا. اس کے علاوہ اب کوارٹر فائنل لائن اپ جو ہے وہ پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو اس بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا. اس کے بعد آپ سے کرکٹ کی بات کریں گے، جہاں پر عاقب جاوید کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیسٹ کرکٹ کا فارمیٹ ہے وہاں پر زیادہ تجربے نہیں کیے جا سکتے. تو یہ بالکل ایک آئی تھنک اوتھینٹک سٹیٹمنٹ ہے اور ہم اس سے اگری بھی کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی بھی ایکسپیریمنٹل فیز میں ہی نظر آ رہے ہیں، اس سے نکل نہیں پا رہے. تو آئی تھنک دس اسٹیٹمنٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اور آئی تھنک بہت سارے سوالات جو ہم پوچھتے رہتے ہیں اور جو کہ ایڈریس ہونے بھی چاہیے، شاید اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے ان تمام سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے، اور وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ شاید اب اسی کے ذریعے ڈسیمنیٹ کی جائے گی. تو اس بارے میں ضرور بات کریں گے. اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ انڈر-19 کا سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ جاری ہے. تقریباً اوور آل بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ اور جو میچورٹی آف کرکٹرز ہونی چاہیے انڈر-19 سے ٹرانسفارمیشن کے وقت سینئر لیول میں، اس پر بہت سارا کام کیا جا رہا ہے. اور یہ کیمپ آئی تھنک ایسا ہے جو پاکستان کے فیوچر کو لے کر کافی زیادہ چیزوں پر کام کرے گا. تو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کیمپ فار دیز انڈر-19 کرکٹرز. اور اس کے بعد آپ سے ہم سائیکلنگ کی دنیا کی بات کریں گے، جہاں پر ٹیڈج پوگاکار جو ہے وہ ٹور ڈی فرانس کا تیسرا مرحلہ بھی اپنے نام کر چکے ہیں. بہت ہی زبردست ان کی پرفارمنس رہی اور بہت عجیب کنڈیشنز بھی رہی ہیں. اگر آپ اوور آل بات کریں جو پوری دنیا میں ایک ہیٹ ویو چل رہی ہے، خاص طور پر جس ہیٹ ویو نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ان کنڈیشنز کے اندر ایسے پرفارم کرنا، تو پوگاکار آئی تھنک ایک شاندار ان کی کارکردگی ضرور رہی ہے. اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا تھا. پھر آپ کو سال کے سب سے بڑے گرینڈ سلام ٹینس کے ومبلڈن کی اپڈیٹ دیں گے، جہاں پر سیمی فائنل لائن اپ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. جانک سنر بھی پہنچ گئے. نوواک جوکووچ کا 5 گھنٹے کا میچ چلا، ٹائی بریک تک چلا گیا، بہت ہی شاندار کارکردگی، اور وہ بھی کوالیفائی کر گئے. اور وومن سائڈ پر بھی بہت سارے اپسیٹس ہوئے ہیں. ارینا سبلینکا آلریڈی آؤٹ ہو گئی، ان کو ناومی اوساکا نے ہرایا، بٹ پھر ناومی اوساکا جو ہے وہ کیرولینا مچووا سے ہار گئی، جو کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. تو ان تمام چیزوں پر بھی آپ کو ضرور آگاہ کرنا تھا. اب چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا پینل کر رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر اینڈ پریزنٹر. اب پوڈ کاسٹر بھی کہنا پڑ جاتا ہے، آئی تھنک اب اوور آل جو ایک سیٹ اپ چینج ہو گیا. اینڈ آئی سی سی ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اتنی پوڈ کاسٹ ہوگی نا، میری زبان پہ بھی پوڈ کاسٹ آ گئے. نہیں، پوڈ کاسٹ میں نے کچھ کیے ہیں تو خیر آپ نے صحیح کہا ہے. نہیں لیکن آئی تھنک اب وہ نارم یہی ہے. آئی تھنک بڑا اسمارٹلی کھیل گیا پی سی بی. انہوں نے کہا جواب تو ہم نے دینے ہیں تو ہم پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہی دے دیں گے تاکہ کوئی اور سوال ہی نہ پوچھے. بٹ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب، السلام علیکم. کیسے موئی شاہ؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں ساتھ ہی جوائن کریں ہمارے آج کے ایکسپرٹ اور اسپورٹس جرنلسٹ جناب مدثر چودھری، السلام علیکم. کیسے مدثر بھائی آپ؟ تھینک یو ویری مچ. اب کرکٹ سے آغاز کرتے سر امیر، سب سے پہلے تو ہم نے کل ہی بات کی کہ ہم ایکسپیریمنٹل فیز میں ہیں، اور ساتھ ہی عاقب جاوید نے کہہ دیا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جی ٹیسٹ ایسا فارمیٹ ہے جہاں پر ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یا تو ہماری باتیں پہنچ جاتی ہیں یا انہوں نے فیصلہ کر لیا. آئی تھنک پی سی بی نے اس سے پہلے بابر کی پوڈ کاسٹ ہوئی، اس میں بہت سارے سوالات کے جواب آئے. اب عاقب جاوید بڑے ووکل تھے، انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ ٹیسٹ کا روڈ میپ کیا ہونے والا ہے، اور ہم اس میں چاہ رہے ہیں کہ کنسسٹنسی لے کر چلیں نیکسٹ سائیکل تک. اور اسی لیے شاید انہوں نے کہا کہ کوئی ہم تجربے اس فارمیٹ میں نہیں کر سکتے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں تجربے نہیں کر سکتے. دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے یہ بات سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر جب آپ کی کوئی ٹیم کھیلتی ہے، جب سینئر ٹیم کھیلتی ہے، اس پہ آپ تجربے آپ کو کرنے ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ T20 فارمیٹ ہو، ODI ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو. ہاں، اگر بہت کرکٹ ہوگی تو T20 کے اندر آپ تھوڑا سا پلیئرس کو زیادہ موقع دے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کرکٹ بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ روٹیشن پالیسی لا سکتے ہیں. باقی آپ نے ملک کے لیول پر جا کر جیتنے ہی جانا ہے. ہم نے دیکھا تھا جو مینس کرکٹ ٹیسٹ آسٹریلیا کی ہے، جب انہوں نے بھی بہت زیادہ تجربے اپنے T20 ٹیم کے ساتھ کیے تو ریزلٹس اس طرح سے اچھے نہیں آئے. تو آپ کو اس بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، چاہے آپ کا سسٹم کتنا بھی اچھا ہے، آپ کے پلیئرس کتنے بھی اچھے ہیں.
باقی جہاں تک تجربوں کی بات ہے تو اب تجربہ تو ہو ہی رہا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں اتنی چینجز, کل ہم نے دیکھ لیا کوئی 3 سال میں کوئی 13-14 کپتان تو ہم نے بدل دیے ہیں, تو یہ تجربے ہی ہیں, ایک کو ٹرائی کرو دوسرے کو ٹرائی کرو. سو ان 3 سالوں میں باقی ملکوں میں 2 سے 3 کپتان بدلے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, اگر زیادہ بھی بدلے ہیں. جنرلی اگر کسی کو ریسٹ دیا گیا یا روٹیشن پہ کوئی آیا تو بدل دیا گیا. سو یہ چیزوں کو ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا پڑے گا. ہم نے اسپن وکٹس بنائی, وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھا اگر دیکھا جائے تو. وہ ایک ٹیسٹ میں کامیاب ہوا, دونوں سیریز میں ایسے ہوا. تو ایکسپیریمنٹ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں کر سکتے, لیکن جہاں تک پلیئر سلیکشن کی بات ہے, ٹیم فارمیشن کی بات ہے, آپ کے ساتھ آفیشلس کی بات ہے, تو اس میں جتنی کنسسٹنسی رہے وہ پہلے سوچ سمجھ کے آپ ایک فیصلہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو کنسسٹنسی دیں. ہم بہت امپلس پہ فیصلے کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, اور پھر امپلس پہ ہی ہم ان کو چینج کر رہے ہیں. ہم چیمپئنز ٹرافی سے سلیکشن دیکھ لیں, ایشیا کپ سے سلیکشن دیکھ لیں, اور آج ہم بالکل ہی ڈفرینٹ سلیکشن پہ. آپ 3 ٹورنامنٹس کی جب سلیکشن دیکھتے ہیں, جو بڑے 3 ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, اس میں کوئی کنسسٹنسی آپ کو نظر نہیں آئی انفارچونیٹلی. ایک چیز ثنا میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جب محسن نقوی آئے تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھیں گے اور کرکٹنگ افیئر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو میرے ایک اسٹریٹ فارورڈ موو تھا, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ چیئرمین کا انفلوئنس نہیں ہوتا سلیکشن پالیسی پر. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بندے اپوائنٹ کر دیے جنہوں نے کرکٹ کو چلانا تھا. بٹ ایک اور اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر کوئی ایسی چینجز یا تبدیلیاں نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنا جو ہمارا ماڈل ہے ہم اسی کو لے کر چلیں گے. اب جو یہ آپ نے بات کی امپلس کے اوپر, کیا آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں ہم بہت زیادہ شاید ایک قسم کا امپیکٹ رہ جاتا ہے کہ کیا بات چل رہی ہے, کیا ٹرینڈنگ ہے اور کس کے بارے میں کیا بات کی گئی؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا, کیونکہ ہم تو جو بات کر رہے ہیں جنرلی جو ایک بات چل رہی ہے اس کے اپوزٹ ہی چیزیں ہو رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ جو بات کی جا رہی تھی اس کے مطابق چیزیں ہو رہی تھیں, اور ہونا نہیں چاہیے کبھی بھی. میرے حساب سے میڈیا کا اپنا ایک کام ہے. میں خود کپتان رہی ہوں. آپ ایک کیپٹن, ایک کوچ کو بہتر پتہ ہوتا ہے صلاحیت کا کہ ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے, پر ان فیصلوں میں کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے. میڈیا ایک اور نظر سے دیکھتا ہے, ان کے ان پٹ کو, ان کے کرٹیسزم کو لینا ضرور چاہیے. آپ اس سے سیکھتے بہت کچھ ہیں, آپ کو بہت سے ایسے پوائنٹس ملتے ہیں جو اندر آپ رہ کر نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ جو باہر سے دیکھتے ہیں وہ فرق چیزوں کے اوپر نظر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک کولیبریشن ہوتی ہے. بٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میڈیا کو خوش کرنے کے لیے ٹیم بنائیں, کیونکہ یا آپ پاکستان کے لیے ٹیم بنا سکتے ہیں یا میڈیا کو خوش کرنے کے لیے. تو اس بیلنس کو رکھنا بڑا ضروری ہے. تو میرے خیال سے اس میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ضرور ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ سنا نہیں ہے, بٹ کی اپنی ہی ہے. پر وہ کیا صحیح ہوئی ہے کہ نہیں, وہ آپ کو رزلٹس بتاتے ہیں کہ ہم ICC ٹورنامنٹس میں, ACC ٹورنامنٹس پہ ہم لوگوں کی پرفارمنسز ویسے نہیں رہیں جیسے ہم چاہتے تھے کہ ہو, اور خاص طور پہ جب ہوم گراؤنڈ پہ آپ کی چیمپئنز ٹرافی تھی. بالکل. معیز شاہ صاحب, پہلی چیز جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور خاص طور پر عاقب جاوید کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فائنلی ایٹ لیسٹ وہ ووکل ہو گئے ہیں. پریس کانفرنسز میں ایک آدھ بات ہو جاتی تھی, لیکن فائنلی مجھے اچھا لگا کہ چلیں ایک کلچر سیٹ ہو جائے گا کہ شاید کچھ سوالات کے جوابات مل جائیں. 10 پوچھتے ہیں تو 2 کے شاید مل جائیں گے, لیکن آئی تھنک یہ پہلی ان کی ایک ووکل سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیسٹ میں کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں ہو سکتے. تو یہ اب یہ کہنے کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تو کیا تو وہ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات پلیٹ فارم سے ہوئی ہے کہ بابر اعظم کو 2029 تک ٹیسٹ کا کپتان رکھنا ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ گئے کہ شاید بابر نے بھی اسی بیس پہ کپتان لیے کہ وہ تینوں فارمیٹس میں ان کو انکلوژن ملے گی اور وہ 2029 تک ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کے کپتان رہیں گے. اوبیسلی ہی ہیڈ دا رائٹ ٹو سے دس, اگر تو انہوں نے کہا ہے. تو آئی تھنک یہ ٹائمنگ آف دس اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں احمد, میں نے تقریباً سارا پوڈ کاسٹ ان کا سنا ہے, اور اچھی بات ہے کہ یہ پبلک کے آگے اور پبلک کے سامنے آ کے انہوں نے بات کی, لیکن اس میں بڑی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے جی. جب آپ ایسے بندے کے سامنے اس سے انٹرویو کراتے ہیں کہ جو آپ کا اپنا پیڈ ہوتا ہے, اس کا پھر وہ بڑا ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. جو اگر ایک نیوٹرل جرنلسٹ کا پینل ہو, اس کے سامنے آ کر جب ایسا آپ کو بٹھا دیں تو شاید ان کا جو پھر ان کی کوسچننگ آنسرنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, آپ کچھ صحیح نکالنا ہے, یہ سارے جو آپ نے ٹیکنیکل افیشلز آپ نے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے 4, جس طرح میم نے بھی کہا, پچھلے 4 میجر ایونٹس میں جو ہم کچھ اچیو نہیں کر سکے, اس کا آپ نے کوئی گرلنگ کرنی ہے یا اس کی آپ نے کوئی پوچھ گچھ کرنی ہے, تو ایک نیوٹرل پینل بٹھائیں وہاں پہ جن کا آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں, وہ کوسچن آنسرنگ کریں, اور وہ بیسٹ ہے. ایک بات مجھے اچھی لگی کہ چلیں عاقب جاوید صاحب نے فائنلی یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ جو پاکستان کی بری پرفارمنس ہے
پلیئرز کا نہ فل فلیج نہ ہارڈ ورک کرنا ہے، یہ سارا ڈیو ٹو دی فرینچائز کرکٹ ہے. یہ تو کیونکہ یہ فرینچائز کرکٹ کے ایک طرح سے یہ بھی موجد ہی ہیں، ان کا یہی بانیوں میں سے خاص کر بڑی دلیر سٹیٹمنٹ تھی دلیر، لیکن انہوں نے کم از کم سٹیٹمنٹ یہ دی کہ جی یہ جو ہے جو فرینچائز کرکٹ ہے اس نے ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو ایک ایزی وے آؤٹ دے دیا ہے کہ جی تھوڑا سی ایفرٹ کریں، کما لیں پیسے، کھیل لیں، لائم لائٹ میں آ جائیں، ایکسپوجر آپ کو مل جائے، یہ سب کچھ مل جائے. یہ چلیں گے ان کی ایک بڑی اچھی بات ہے. یہ انہوں نے کیا اپنا کیریئر اپنا ایز اے بالر کہ کس طرح وہ پرومیننس میں آئے، کس طرح وہ مطلب 88 کے بعد کس طرح ان کو پک کیا گیا، یہ باتیں انہوں نے کی. پھر ایک اور جو انہوں نے بات کی کہ جی سارے کرٹیسزم کرتے ہیں، وے آؤٹ کوئی نہیں بتاتا، لیکن اس سے میں مطلب تقریباً میں اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ایک تو وے آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں رکھا ہوا، یا جرنلسٹ اس کو فٹرنیٹی کو نہیں رکھا ہوا کہ وہ آپ کو وے آؤٹ بتائے. لیکن پھر بھی آف اینڈ آن ہم تو کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ورلڈ کپ میں سفیان مقیم کو کیوں نہیں جانے دیا؟ انگلینڈ کے خلاف سفیان مقیم ہوتے تو شاید آپ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تو کھیلتے ہی کھیلتے. یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور سب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر وہ ان کا ایک اور تھا کہ عامر جمال کو کیوں رکھا گیا، علی عثمان کو کیوں رکھا گیا. یہ مختلف ان کی جو کرٹیسزم آج کل آ رہا ہے، اور کرٹیسزم ذرا زیادہ جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ عامر جمال بڑا اچھا، اماد بٹ نے وہ اس سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس نے نہیں کیا. عامر جمال نے بڑی بینچ پہ رہ کے کیا کرنا تھا، بینچ میں کہتے ہیں نہیں، وہ اس کو عامر جمال کا اتنا کہتے ہیں کہ سپیڈ اس کی نظر آ رہی تھی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو ضرور ٹیم میں ہونا چاہیے. دیکھیں سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو وہ اب نظر آ رہا ہے تو اس کو پھر آسٹریلیا کی سیریز کے بعد ڈراپ کیوں کیا؟ یہ بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں عامر جمال کو تو آپ نے 1-1.5 سال 2 سال میں بالکل ہی آؤٹ رکھا نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تھی. پھر ایک اور بات جو مجھے ان کی اس پوڈ کاسٹ میں عجیب سی لگی، وہ علی رضا کی بات لگی کہ علی رضا فزیکلی فٹ نہیں ہے کہ ان کو ہم ان پہ پریشر ڈالیں ٹیسٹ کرکٹ کا. اگر ایک فاسٹ بالر جو کہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے، اس کی اتنی سپیڈ ہے، وہ 4 سے 5 سال ہو گئے وہ آپ کے پاس ہے، تو یہ میرا خیال ہے پیریڈ انف نہیں ہے کہ اس کو فزیکلی آپ سٹرانگ کریں. میرا تو خیال ہے یہ کافی حد تک یہ اور کافی ٹائم ہوتا ہے 4 سال کہ آپ اس کو انڈر 19 میں. اور دوسرا کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ شاید لانگر ورژن کا وہ پریشر برداشت نہ کر سکے. بھائی وہ میرا خیال ہے ون آف دی لیڈنگ وکٹ ٹیکرز. اچھا چلے اس کو سمپل کر لیتے ہیں موئی شاہ صاحب. آج سے جو پچھلا ایڈیشن تھا قائد ٹرافی کا، جو اس سے پچھلا ایڈیشن تھا، سیالکوٹ چیمپئن بنی، علی رضا نے اس میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، تو اور 4 ڈے کرکٹ کھیل کر آئے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ فٹ نہیں ہے. فٹ نہیں ہے. اب یہ چیزیں نا پھر کنٹراڈکٹری ایک طرح سے لگتی ہیں کہ اس کا کوئی بیس نظر نہیں آتا. آپ جواب دیں، کوئی وہاں پوچھنے والا ہوتا تو اس کو عاقب جاوید صاحب کو ضرور کہتا کہ جی آپ علی رضا کو کہتے ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کو ہم نے سوچ کے آرام سے اوپر اس کو ایکسپوجر دینا ہے. آئی تھنک یہ وہی والی بات ہے جو آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں. علی رضا کو گروم کرنے کی ذمہ داری میرا خیال ہے کہ پھر ڈومیسٹک کوچز پہ آتی تھی، جو اس کو اس پائپ لائن سے لے کر آتے ہیں. آپ کی اکیڈمیز کس لیے ہیں؟ آپ کی جو آپ کا نیشنل سینٹر ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہی ہے نا جی کہ آپ ایک پلیئر کو اگر وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ 150 تک بھی وہ بال کر سکتا ہے، اس میں ایبلٹی ہے، تو پھر اس کو سٹرانگ کریں. 4 سال بہت بڑی میرا خیال ہے. یہ 4 سال جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ وقت ہے. اچھا یہاں پہ وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے، وہ ورک لوڈ مینجمنٹ کی جو ہم بات کرتے تھے کہ علی رضا کو پھر شاید آپ کو اس کانسیپٹ کے تحت کھلانا پڑے گا، چھوٹے سپیلز کرا لیے، لمیٹڈ نمبر آف میچز کرا لیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے دیکھیں جی ایشین گیم کے لیے سلیکٹ کیا ہے، T20 سے اس کو شروع کرائیں گے فلانا. لیے نا کہ ڈومیسٹک کرکٹ تو آپ کا سب کھیلا ہے، 4 دن تو وہ فیلڈ میں رہا ہے، بالنگ تو وہ کرتا رہا ہے، پرفارم تو وہ کرتا رہا ہے. اس لیے اس میں کیپیسٹی تو ہے کہ وہ لانگر ورژن میں پرفارم کرے. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آئی تھنک کلیکٹیولی اگر ہم اس کو دیکھیں. پہلی چیز تو میں یہ ضرور کہوں گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اس چیز پر تو آئی سلوٹ دا پازیٹیوٹی کہ ایٹ لیسٹ ووکل ہونا شروع ہو گیا پی سی بی اور اپنی پلاننگ سے ہمیں آگاہ کرا ہے. لیکن آئی تھنک وہ سرکل بیک اراؤنڈ ٹو اس بات پہ کہ جی ایکسپیریمنٹس نہیں کر سکتے. مدثر صاحب آئی تھنک سب سے پہلا سوال تو یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ بابر اعظم کو یہ شیورٹی دی گئی ہے کہ وہ 2029 تک کپتان ہوں گے. میرا خیال ہے یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں برائی نہیں ہے. دنیا کی جتنی سکسیزفل ٹیمز ہیں ان کے کپتان کو ایک لمبا عرصہ دیا گیا ہے اور اپنی ایک اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنا لیں. دیکھیں ایک بات تو جو آپ کی باتوں سے میں سن رہا تھا کہ کوئی بھی جو آتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ اس وقت کرتا ہے جب وہ
اس کے پاس روڈ میپ اس وقت بنتا ہے جب وہ ٹیم میں آ جاتا ہے, سلیکشن پہ آ جاتا ہے, اس کو اختیارات مل جاتے ہیں. اب یہ جو بابر اعظم صاحب والی بات ہے بالکل ٹھیک ہے, آپ کو یہ بہت پہلے کرنا چاہیے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب ان کو تبدیل کیا تھا اس وقت ہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اور پوری ٹیم کو جو چھیڑ چھاڑ آپ نے جس کے لیے کی, جن کے لیے کی, آج وہ نہیں ہے, آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے, ان کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی, ان کی فٹنس کا لیول نظر نہیں آ رہا, پھر بھی ان کے دھکے سے ٹیم میں وہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری, جب آپ آگے یہاں پہ آپ کے پاس ایک وسیع ترین تجربہ تھا ایک پوری فرنچائز کو لانچ کرنے کا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس لیول پہ لے گئے تھے, ماحول بنا دیا تھا کہ آپ نے پی سی بی کے پیرل ایک اتھارٹی جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی. ہم نے یہاں گرد و نواح میں سننا شروع کر دیا کہ بھئی جس نے اوپر جا کے کرکٹ کھیلنی ہے وہ جا کے اس اکیڈمی میں چلا جائے. اس کو پی سی بی اکیڈمی نہیں کہہ رہے تھے کہ وہاں کھیلیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لاہور قلندر چلے جائیں, وہاں جا کے کھیلیں اور جا کے آپ فٹ ہو جائیں گے. چلیں, اچھی بات ہے اکیڈمیز کا ہونا, فرنچائز کا ہونا, لیکن آپ جب آئے تو آپ نے اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹ کر دیے. ابھی ثنا بتا رہی تھی کہ 15 سے زیادہ کیپٹن, نام بھی یاد نہیں کہ کون کس کس کے وقت تبدیل ہوا. اتنی جلدی وہ ہمارے جہاں پاکستان میں ایشوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پچھلا ایشو کیا تھا اور اگلا کیا ہے. اب یہ جو پوڈ کاسٹ, یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ نے بابر اعظم کی بات کی, تو بابر اعظم کو دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو 3-4 سال کا عرصہ گزارا ہے نا, یہ ضائع کیا گیا. یہ کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچایا گیا کہ ایک بندہ جس کی پرفارمنس بھی ٹھیک تھی, ٹھیک ہے اوپر نیچے ہوتا ہے, ایک پلیئر آتا ہے, اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, کوچز نے کرنا ہے, اکیڈمی, آپ نے اچانک سے اس پہ ایسا دہاوا بولا, نہ صرف اس کی کپتانی لی, ایون کہ اس کو تو ٹیم سے باہر ہو گئے تھے تقریباً. کیا دیکھیں, سوال تھوڑا سا میں سمجھ سکتا ہوں مشکل ہو جائے, لیکن اب یہ بات بڑی پبلکلی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس دور کا احتساب کریں نا جہاں پر سارا ملبہ بابر اعظم پہ ڈال دیا گیا تھا, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بورڈ سے زیادہ, اگر آپ بورڈ کو ایک سائڈ پر رکھ دیں, تو اس میں سب سے زیادہ قصور کچھ سابق کرکٹرز کا ہے جو شاید یہ تصور ہی نہیں کر سکے کہ بابر اعظم اتنا بڑا جو ہے گلوبل سپر سٹار بنتا جا رہا ہے. دیکھیں آپ, چلیں ہم شاید نام اس طرح سے نہ لے پائیں, لیکن یہاں سسر اور دماد کی جو گیم کھیلی گئی نا دونوں طرف سے, بلکہ 3-3 ہو گئے, پتہ چلا جی یہ بھی اس کا بیٹا ہے, یہ ان کے دماد ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے پاکستان کو بھول گئے, آپ پاکستان کی کرکٹ کو بھول گئے, اپنے وقار کو بھول گئے, اور آپ نے ایک دوڑ لگا دی کہ ہاں یہ اس فارمیٹ کا کیپٹن ہونا چاہیے, یہ اس فارمیٹ کا کیپٹن ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ نے بینچز پہ بیٹھے ہوئے لڑکے, سفیان مکین سمیت اور بھی کئی لڑکے, کتنے نام آئے, آئی تھنک مجھے یاد پڑتا ہے 63 نیم ہیں جن کو کیپ دی گئی ہیں. ان میں سے آپ میں سے کوئی نام اگر یاد ہے تو مجھے بتا دیں. آئے بینچز پہ بیٹھ کے چلے گئے, لیکن 6-7 نام رہے. آج بھی 12 سال بعد بھی وہ 7-8 نام آپ کنسسٹنٹ ہے, وہ یاد ہیں. وہ ٹیسٹ میں نہیں آتے تو T20 میں آ جاتے ہیں, T20 میں نہیں آتے تو ون ڈے میں آتے ہیں. کیا کرکٹ صرف ان کے گیم؟ اچھا, اس میں یہ ضرور ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بابر اعظم کیونکہ اب کپتانی تو انہوں نے لے لی, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی اب کہنا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے شاید بابر اب آئندہ کبھی کپتانی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے, بٹ کنسیڈرنگ اب ان کو بھی پتا ہوگا کہ بات پھر ان کی کہیں نہ کہیں پرفارمنس کے اوپر بھی آ جائے گی, اور اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ کی ٹیم جو ہے وہ اتنی لو رینکڈ ہے تو آپ اگلے سائیکل کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. ویسٹ انڈیز انگلینڈ ٹور میں آپ اچیو کر بھی لیں تو آئی ڈونٹ تھنک اس سے اس سائیکل میں فرق پڑتا ہے. تو بابر اعظم کے لیے آپ کیا تجویز کرنا چاہیں گے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ دیا کہ جی میں نے 2 سال بہت کچھ سیکھا ہے, میں بڑا میچور ہو گیا ہوں, تو کیا تجویز ہونی چاہیے بابر اعظم؟ دیکھیں, بابر اعظم کہوں گا کہ جب مصباح الحق نے ٹیم سنبھالی تھی نا تو اس وقت ہم شاید 0 سے بھی کوئی اگر نیچے نمبر ہوتا تو شاید اس نمبر پہ تھے, جو حالات بنے تھے اس وقت. تو مصباح نے ٹیم سنبھالی اور ٹیم واپس بھی ہوئی, ہم گیم میں بھی واپس آئے اور اپنا جو کھویا ہوا وقار تھا اس کو بھی واپس لینے کی کوشش کی, اور کافی حد تک ہم نے حاصل کیا. ایک تو بابر اعظم کو اس فارمیٹ پہ جانا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ سینئر پلیئر ہیں, اب انہوں نے کرکٹ کو واپس دینا, اپنے لیے کچھ نہیں لینا کہ ان کو کپتانی 29 تک چاہیے, 39 تک چاہیے, یا 2035 تک چاہیے, ایسے نہیں. اب وہ جو ان کی ٹیم ساتھ جائزہ سی بات ہے, جونیئر ہیں, ابھی ہم جو لڑکے پوری ٹیم نکالیں تو نہیں نظر آتا کہ کوئی بابر اعظم کے علاوہ کوئی ایسا کوئی لڑکا ہے جس پہ توقع بہت زیادہ کی جا سکے. سپورٹ تو ہم کریں گے یقیناً, جب پلیئر ہمارے گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہم سپورٹ ہی کریں گے. بابر اعظم کو اب سمجھنا ہے کہ میں نے اب کرکٹ کو واپس دینا ہے اور میں نے ٹیم کو کھڑا کرنا ہے. اس میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے. وہ کن لڑکوں کو, جو لڑکے ٹیلنٹڈ ہیں ماضی کی طرح, جن کو جو بچے ٹیلنٹڈ تھے بینچز میں بٹھایا گیا, باہر رکھا گیا, ایسا وہ نہیں کریں گے. اور جو ان کو نظر آئے لڑکا اس کو کھلائیں, اس کو موقع دیں اور بھرپور موقع دیں اور ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں کیپٹن ماضی کے جو چند کپتانوں کا نام آتا ہے ان کو کپتانوں کو ہم کیا ان کی اننگ سے یاد کرتے ہیں
کہ انہوں نے بہت اچھی اننگ کھیلی یا بہت اچھی بالنگ کی. ہم ان کے کردار کی وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں پلیئر کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آج دیکھیں یہ پلیئر کہاں کھڑا ہے. بالکل. اور بہت سارے پلیئرز ایسے پاکستان میں کھیلے اور بہت لمبا کھیلے جن کے ساتھ ان کا کپتان اور میرے خیال سے کپتان کا ایک بڑا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے مستقبل کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے, جو آئی تھنک ایک بابر اعظم کے اوپر بھی یہ ذمہ داری اب ضرور آئے گی, اور خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر. لیکن مزید کچھ انٹرنیشنل کرکٹ کی بھارت کو بہت زیادہ مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ میں جب آپ T20s کی بات کرتے ہیں, اور بہت ساری خبریں اب بھارت کی ٹیم کو لے کر چل رہی ہیں. ایک بار پھر سے گوتم گمبھیر جو ان کے کوچ ہیں وہ نظر میں ہیں. لگتا یہ ہے کہ ان کی اور سنجو سیمسن کی کچھ آپس میں بن نہیں پا رہی, اور کافی زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپس میں تلخیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کو ڈراپ کیا گیا ویبھو سوریہ ونشی جو کہ کہا جاتا ہے کہ 15 سال کے ہیں, ان کو موقع دیا گیا, لیکن وہ بھی اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکے. انٹرنیشنل کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے, اور وہی جو ایک تیز اپروچ تھی جس سے شاید وہ اپنی لیگ میں تو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, لیکن انگلینڈ کے ہاتھوں ان کو بہت ہی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ضرور ایکسپوز ہو چکی ہیں. ثنا کیا کہنا چاہیں گی, کیونکہ اوبیسلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ T20 ورلڈ چیمپئنس, اور انگلینڈ کی بھی اگر میں ٹیم کی بات کروں تو شاید وہ اتنی کوالٹی کے ساتھ نہیں تھے, وہ بھی اپنے کچھ ری بلڈنگ فیز کی طرف ابھی دیکھ رہے تھے, بٹ اسٹل اس میں کچھ ایکسپیرینس تھا. تو کیسا دیکھا آپ نے جو 2 T20s اب ہار چکا ہے بھارت, اوبیسلی اسٹل 2 more to go, 2-0 کی برتری حاصل ہے. پہلا اوبیسلی کال آف ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے, اور کل تو خیر پچھلا جو T20 تھا بہت ہی امبیرسنگ ہو گیا, بہت ہی لو ٹوٹل پہ آؤٹ ہو گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے شاید کہ وہی جو ایک ون سائیڈڈ اپروچ ہے وہ نہیں کام کر پا رہی؟ آئرلینڈ میں بھی اس لیے شکست ہوئی اور یہاں پہ بھی مشکلات کا سامنا. دیکھیں آئرلینڈ میں تو میں کہوں گی بہت ہی اچھی کرکٹ آئرلینڈ نے کھیلی. ان کی بھی ابھی 4-5 پلیئرز مین نہیں تھے, کچھ انجریز کی وجہ تھی, کچھ اور وجوہات تھی. وہاں پر بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے کرکٹ کھیلی. اور جہاں تک انڈیا کی بات ہے, دیکھیں کپتان بھی چینج ہو گیا ہے, اب ایک نئی ٹیم کی فارمیشن ہے, اور جب بھی کبھی نئی ٹیم آتی ہے, اسی لیے چاہے آپ کا سسٹم کتنا بھی اچھا ہو, آپ کے پلیئرز کتنے بھی اچھے ہو, ایک ٹیم سینرجی ہوتی ہے. یہ ٹیم سپورٹ ہے, یہاں پر ایک بھی چین کا حصہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے نا تو پوری چین پراپر کام نہیں کرتی. تو اس میں تھوڑا جب آپ کے رول چینج ہو جاتے ہیں, جب آپ کے فارمیشن کمپوزیشن بدلتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹیمز کو سامنے آنے میں. تو بہت کچھ چل رہا ہے. آئی تھنک ینگ پلیئرس کو وہ لوگ ڈیبیو بھی کرا رہے ہیں, نیا کپتان بھی آ گیا ہے, کچھ بڑے نام ابھی نہیں ہیں جو T20 فارمیٹ میں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کو بلڈ کرنے میں, اور یہ پھر بھی بہتر ٹائم ہے بیکاز آپ نے ورلڈ کپ کے بالکل این پہلے چینجز نہیں کی. آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اگلے ورلڈ کپ سے پہلے 8-10 مہینے اپنی ٹیم کے اوپر لگائیں اور اس کے اوپر کام کریں. تو آئی تھنک بائی دیٹ ٹائم یہ لوگ بہتر کر لیں گے. لیکن اوبیسلی وننگ از اے ہیبٹ, اگر وہ ٹوٹتی ہے تو اس کا افیکٹ ضرور آپ کا سائیکولوجیکلی پلیئرس کے اوپر ضرور ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کرکٹنگ سرکلز میں, ایون بھارت کے بھی سابق کرکٹرز کچھ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اگلی آنے والی جو جنریشنل کرکٹرز ہیں, جو اگلی جنریشن ہوگی, اس میں اوبیسلی ماڈرن ڈے کرکٹ تو آپ کو مل جاتی ہے, لیکن وہ جو ایک اورا ہوتا ہے نا کہ آپ نے پوری ٹیم کو سنبھال لیا, جو کوہلی میں تھا یا شاید روہت شرما میں تھا, وہ شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ تلاش کیا جا سکے. دیکھیے وہ اورا کیوں آیا تھا, کیونکہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر آپ کا فوکس تھا. یہ لوگ بڑی کرکٹ سے پرفارم کر کے یہاں تک پہنچے تھے. انہوں نے بہت ون ڈیز اور ٹیسٹ میچز زیادہ کھیل چکے تھے جب T20 آیا. ایسا نہیں تھا کہ T20 سے ہی آپ نے, تو T20 میں جو اس طرح کی اننگز ہوتی ہے کہ پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے اور آپ ایک سائڈ سے میچ لے جائیں, وہ بہت کم ہوتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ کے اندر یہ موقع آپ کو بہت دفعہ ملتا ہے. ون ڈے کرکٹ کے اندر آپ اکثر ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, اوپر سے اچھا سٹارٹ بھی ملا ہو, بیچ میں بار بار ایسی سچویشنز آتی ہیں. تو آپ کیونکہ پھر اس فارمیٹ کو کھیلتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پریکٹس رہتی ہے ان چیزوں کو جو ہے سنبھالنے کی ان دا فیلڈ. T20 کرکٹ بہت اس طرح سے انڈیویجول بھی ہے, کیونکہ آپ ایک بندے نے بس کھیل دیا تو وہی وہاں پہ لے جاتا ہے, اور اس فارمیٹ میں مومنٹم چینج بہت کوئکلی ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو بڑی کرکٹ کے پلیئرز ہیں ان کی جو ٹیمپرامنٹ ہے پرفارم کرنے کا اور مشکل سے واپس باہر نکلنے کا, وہ ذرا فرق ہوگا. اسی لیے آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑی ٹیمز جو ہیں, اگر آپ بولنگ یونٹس دیکھیں تو ٹیسٹ کھیلنے والے بولرز کو واپس لے کے آتے ہیں ورلڈ کپس کے لیے. ورلڈ کپ کے بیچ میں وہ ہر طرح کے پلیئرز کو آزماتے ہیں, لیکن جب ورلڈ کپ آ جاتا ہے, چاہے آسٹریلیا کی طرف آپ نظر کر لیں, چاہے آپ انڈیا کی طرف نظر کر لیں, وہ اپنے ٹیسٹ کرکٹ میں جو بولنگ کرنے والے پلیئرز ہیں ان کو واپس لے کے آتے ہیں, بیکاز T20 سب سے مشکل بولرز کے لیے اب ہو چکا ہے. سو آئی تھنک یہ سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور آئی ایم شیور کہ یہ ایسی ٹیمز ہیں جو کہ اپنے لانگر فارمیٹ پہ بھی ڈومیسٹک پہ کام کر رہی ہیں, وہ چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو. ڈیفینیٹلی. موئی شاہ صاحب, کچھ چیزیں ویژولی بھی اس وقت سنجو سیمسن اور کوچ گوتم گمبھیر میں تو واضح تنازع نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو ڈراپ بھی جب کیا گیا
اس کے بعد ویبو کو آبویسلی انہوں نے ڈیبیو کرانا تھا تو سنجو سیمسن کو ڈراپ کر دیا گیا. ویبو بھی آتے اتنے سکسیزفل تو نہیں ہوں گے, اور وہ پھر ان کے 15 سال کے ہونے پر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ اب چل پڑی ہے. ایون روی شاستری بھی کچھ کہہ گئے اور وہ بھی کوٹ اینڈ کوٹ کر دیا گیا. لیکن کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تو ضرور ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے آپ تبدیلیاں بھی کر رہے ہوں گے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو ایک ہی برانڈ آف کرکٹ کھیلتے ہیں وہ شاید اب ان کو وہاں پر نہیں مل رہی. دیکھیں جو انڈیا کی خاص کر پچھلے 4 میچز دیکھیں نا, چاروں کے چاروں یہ ہارے ہیں, 2 آئرلینڈ سے ہارے ہیں, 2 اب انگلینڈ سے ہار گئے. ان کا ٹیم ویسے بنانا چاہ رہا ہے انڈیا کہ نئی ٹیم بنے نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے, اور یہ سیٹ آف پلیئرز ہیں جو جن پہ نظر ہے اور جن پہ شاید وہ فوکس کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایک جو ہائپ سی کریٹ ہوئی تھی نا سوریا ونشی کی کہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ اور ہر بال کو چھکا ہی لگاتے ہیں, مطلب ہے کہ پیچھے نہیں ہٹتے, وہ تھوڑا سا ان کا وہ جو ہائپ ہے نا اس میں تھوڑا اس کو وہ ڈیمیج ہوئی ہے تھوڑی, اور ان کی کریڈینشیل ڈیمیج اس لیے ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل کرکٹ جس طرح آپ نے پہلے کہا, انٹرنیشنل کرکٹ وہ کرکٹ نہیں ہے فرینچائز والا کہ جہاں آپ کو بڑی ایزی بالرز ملتے ہیں, ایک آدھ اچھا بالر ملتا ہے, اس کو آپ اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں, باقیوں کو آپ ایٹ آؤٹ کرتے ہیں, یا وکٹس اتنی اچھی ہوتی ہیں. یہاں پہ کل جو میچ ہوا ہے خاص کر جو انگلینڈ کھیلا ہے, انگلینڈ بھی کوئی اتنی آؤٹ سٹینڈنگ گیم نہیں کھیلا, لیکن درمیانہ سا بھی کھیل کے ان کو 126 کی انہوں نے مارجن سے ہرایا. بہت بڑی شکست, the worst ever for India, the worst ever, یہ دیکھیے گا the worst ever for Indian in T20 کرکٹ. تو یہ انڈیا کو تھوڑا بہت اب ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ یہ جب T20 کرکٹ ہے اس میں ایک جو جس طرح شرما یا وراٹ کوہلی ہو گئے یا سوریا کمار یادو ہو گئے, ان کا جو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, وہ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ T20 بالکل ہی آپ ینگسٹر کو دے دیں, اس میں بھی ایکسپیرینس تھوڑا بہت ضرور ہونا چاہیے. یہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس کا ایلیمنٹ T20 میں لازمی ہونا چاہیے. یہ آپ نہیں ہے کہ آپ 8 کے 8 یا 9 کے 9 آپ ایکسپیرینس پلیئر رکھ لیں, لیکن 2-3 ضرور, تو وہ مس کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اور ساتھ ان کی بالنگ اٹیک اتنی افیکٹو مجھے نظر نہیں آئی. جو بالنگ اٹیک بشنو کو دیکھیں, ہٹ آؤٹ کیا اور بشنو کا دوسرا میچ کھلایا ہی نہیں انہوں نے. پھر کل آپ یہ بھی دیکھیں کہ کل کوئی اتنا بالر امپریسو ان کا نظر نہیں آیا. ہرشت رانا کو جس طرح پڑی ہیں, پھر آپ کا چکرورتی کو جس طرح, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی اتنا امپریسو تھا جو لگتا تھا کہ یہ وکٹ لے گا. وکٹ بھی اگر گوائی ہے تو انگلینڈ کے پلیئرز نے اپنے اسٹروک سے گوائی. لیکن مجھے سے ایک بڑا سیریس پرابلم یہ نظر آ رہا ہے, اور کافی زیادہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو اگلی آنے والی جو جنریشن ان کی کرکٹرز ہے وہ اتنی کوالٹی کی نہیں ہے. آبویسلی اس طرح فلیمبوئنٹ کرکٹرز جہاں پر ایک لیگ میں وہ 200-250 ہو جاتا ہے, اس طرح کی وکٹس ہوتی ہیں, چھوٹی باؤنڈریز ہے, وہاں تک تو آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن شاید انٹرنیشنل کوالٹی نہ ہو سکے. اور پھر دوسرا کافی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آبویسلی اگر وہ ICC کی ہیجمنی جس دن ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا مستقبل ہوگا وہ سب کے سامنے ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ICC اگر کسی کو سپورٹ کرتا ہے نا بیہائنڈ دا سین, یہ سامنے نظر نہیں آتا, تو وہ انڈین کرکٹ کو بہت سپورٹ جاری ہے ICC کی. وہ کس طرح جاری ہے, اپنی مرضی کے وہ امپائرز رکھ رہتے ہیں, اسکیجولنگ اس طرح ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنی مرضی کے ٹورز رکھ جاتے ہیں. ٹورز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ایونٹ سے پہلے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پھر اور اس طرح کی چیزیں بڑی ہیں کہ جو آپ مطلب ہے کہ اپنے خاص کر اپنی ٹیم یا اپنے ملک کے لیے آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, جو نظر سامنے نہیں آتی لیکن حقیقت میں وہ ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ دیکھیں, انڈیا کا ایک جو ان کی رینکنگ ہے, اور ان کی رینکنگ کو اب میرا خیال ہے ان کی رینکنگ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ورلڈ چیمپئن ہیں, ڈیفینڈنگ ورلڈ چیمپئن ہیں, اور آپ میچ جیت کے اس نمبر 1 اسپاٹ پہ رہیں گے, وہ مشکل ہو جائے گا. 2 میچز آئرلینڈ سے آ رہے, 2 آپ انگلینڈ سے آ رہے, آگے 2 T20 اور رہتے ہیں. تو یہ کافی حد تک یہ پروو کر دے گا کہ اب انڈین ٹیم وہ ٹیم نہیں ہے کہ جو شاید پچھلے. اور دوسرا ان کا وہ جو پہلے آپ نے بات کی, ان کا کیپٹنسی کا پرابلم ہے, چل رہا ہے. اور دیکھیں نا سوریا کمار کو آل آف اے سڈن انہوں نے فارغ کر دیا. ورلڈ کپ وننگ کیپٹن کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ مطلب ان کی ایج ایسی نہیں ہے کہ ان کو فارغ کیا جائے. ان کا مطلب ابھی وہ پرائم ایج میں اپنی. وہ پھر نئے جو کپتان ہے شریس ایئر, وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا کوئی اتنے افیکٹو کپتان نظر نہیں آ رہے. اور یہ ساری کچھ جو ہے کپتانی, اچھا ان کو بھی لیگ کی کامیابی پہ لے کر لیگ کی کامیابی پہ, لیکن وہ افیکٹو شہریاز نہیں نظر آ رہے. اور ابھی یہ ہے کہ انڈیا کے لیے نہ صرف ایک فرنٹ پہ ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں,
ان کی پرابلم سارے فرنٹس پہ چل رہی ہیں. مطلب ہے آپ اگر اوے سیریز کھیلتے ہیں تو آپ کی بالنگ اس قابل نہیں ہے کہ اوے سیریز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے. پھر آپ کی بیٹنگ میں وہ میچورٹی نہیں ہے. میچورٹی بڑی ضروری ہوتی ہے جی. آپ ایشان کشن کھیلیں, سوریہ ونشی کھیلیں یا ابھیشیک شرما کھیلیں, ٹاپ آرڈر یہ ہے, ان میں کوالٹیز ہیں, اچھے ہٹر ہیں, لیکن میچورٹی نہیں ہے. کہ وہ یہ ضروری نہیں ہوتا T20 میں کہ آپ 6 اوور میں آپ نے پہلے پاور پلے میں آپ نے 70 اور 80 رنز ہی کرنی ہے. اگر آپ وکٹ نہیں گواتے اور 50-55 کر لیتے ہیں تو آپ ایک بڑا اچھا بیس سیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بڑا ایک اچھی پلیٹ فارم ملتا ہے تو اس پہ آپ جا کے سکور کرتے ہیں. بٹ یہ تینوں کی جو آپ نے بات کر دی نا, ان تینوں کی بڑی ون سائیڈڈ اپروچ ہے مدثر صاحب. یہ وہ اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ چل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں چلے تو پھر کہانی. اور وہی شاید ہوا کہ وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ اوپر سے مار دھاڑ ہوگی اور ہم اسی طرح سکور کر جائیں گے, لیکن وہ تو بیسک کرکٹ بھی نہیں کھیلے. دیکھیے اصل میں انڈیا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, انڈیا نے سمجھا جیسے آپ دیکھیں ایک فیکٹری جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو اس کو ایک بوم ملتا ہے, اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور انڈین کرکٹ کو ایک بوم ملا, اس میں کوئی شک نہیں. اس نے اپنے IPL کے ذریعے ICC کہہ لے, پیسہ, میڈیا, اسپانسرز, ایک ہائپ کریٹ کر دی. کرکٹ کو ایک اور لیول پہ چلے گئے. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کرکٹ کا ناخدا سمجھنا شروع کر دیا اور تمام ٹیمز کو انہوں نے پیچھے رکھ دیا. ایون پلیئرز بھی اپنے آپ کو بھیج محسوس کرنا شروع ہو گیا کیونکہ انہیں IPL کھیلنا تھا, وہ بڑے دبے سے نظر آئے. اب انہوں نے سمجھا کہ ہم وہ فیکٹری بن چکے ہیں کہ جو بھی پلیئر نکالیں گے نا وہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی وہی کوالٹی ہوگی. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ اس قسم کی سوچ رکھ لیں اور آپ کہیں کہ پلیئرز اب تمام اس لیول کے آئیں گے تو نہیں آئیں گے. آپ کی ہم یہاں مثال دیتے تھے کہ آپ کی رانچی ٹرافی کے حوالے سے ہم بار بار ذکر کرتے تھے کہ ہمیں اس ماڈل پہ جانا چاہیے, ہمیں اپنی 4 روزہ کرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا, ریڈ بال کرکٹ کو بہتر, ادھر سے کھیل کے آئیں گے. بڑی کرکٹ کھیل لیں گے تو چھوٹی کرکٹ کھیلنا مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن جو چھوٹی کرکٹ سے آپ بڑی میں جائیں گے ڈیفینیٹلی آپ لیگ جتنی مرضی کھیلیں وہاں رنز لگاتے رہیں. جو ہی انٹرنیشنل نہ جائیں گے, آپ اوے سیریز کھیلیں گے, وہ پچز اپنی مرضی کی بنائیں گے, آپ کو ماحول نہیں ملے گا, چیزیں نہیں ہوں گی, تو آپ ایکسپوز ہوں گے. تو انڈین کرکٹ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپوز ہو رہی ہے. ان کے جو پلیئر جو انڈیا کے اندر ان کو لگتا ہے بال, ان کو فٹ بال نظر آتا ہے, یہاں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ سوریہ ونشی جس کا نام لے رہے ہیں, سنجو سیمسن کی بات کریں, مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو بیٹ پہ بال سمجھ, آپ خود کرکٹ کھیلتے ہیں, بال کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہے ہیں, اور کہاں جا کے اوے جا کے وکٹوں سے جا کے وہ جس طرح سے شاٹ کھیل رہے ہیں, ایک اعتماد کی کمی نظر آئی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی جو بیس کرکٹ ہے وہ میرے خیال میں تمام دنیا میں یہی ہے. آج اگر انگلینڈ اگر اپنی چھوٹی ٹیم کے ساتھ, جس کو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی ٹیم کو بڑا نام نظر نہیں آ رہا, جیت رہی ہے اور پرفارم کر رہی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کاؤنٹی کرکٹ بہت مضبوط ہے. آسٹریلین کی بات کی جائے تو آپ ان کی کرکٹ کا وہ سٹینڈرڈ کیوں ابھی تک وہ کنٹین کیے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کا بھی بڑا فرق آ رہا ہے, ان میں بھی کوئی سٹار سے نظر نہیں آ رہا, لیکن کرکٹ نظر آ رہی ہے. لیکن مدثر صاحب اگر اس میں ایک پوائنٹ میں چاہوں گا آپ تھوڑا الیبوریٹ کر دیں. گوتم گمبھیر بہت زیادہ تنقید کا شکار رہے ہیں اور بہت زیادہ تنقید ان پہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے بہت سارے ایسے پلیئرز باہر کر دیے جن کو شاید بنانے میں مہندر سنگھ دھونی کا بہت کردار تھا, اور یہ وہی تنازع ہے جو MSD اور گمبھیر کے درمیان ورلڈ کپ کو بھی لے کر رہا. بعد میں بھی انہوں نے بڑے انٹرویوز میں کہا کہ جی MSD کو کریڈٹ جاتا ہے جبکہ ورلڈ کپ ہم سب نے کنٹریبیوٹ کیا. تو وہ آپس میں تو بڑی رفت تھی. تو مہندر سنگھ دھونی کے جتنے بنائے ہوئے پلیئرز تھے ان کو تو گمبھیر نے بالکل سائڈ لائن کیا, یہ بڑا واضح ہو گیا. بعد میں ان پہ پھر یہ بھی الزام آنا شروع ہو گیا کہ شاید وہ بھی اسی RSS مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ سرفراز کو سائڈ پہ کنسیڈر نہیں کیا گیا, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتے رہے, شمی احمد کو اگنور کر دیا گیا. بعد میں سنجو سیمسن کا بھی کہا جاتا تھا, ابھی پھر سے سنجو سیمسن ڈراپ ہو گئے. تو آئی تھنک پلیئرز اس سے پہلے بھی بڑے ووکل رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن آسان نہیں ہے ان کے لیے. دیکھیں بہت بڑی بات کر دی آپ نے, اور یہ وہاں کے پلیئرز فیس کر رہے ہیں. آپ صرف یہ مسلم کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی نہ کریں, وہاں جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں وہ بھی اس چیز کو فیس کرتے ہیں جب وہ اوپر آ کے کھیلتے ہیں نا بڑی ٹیمز کے اندر. بظاہر تو ان کا میڈیا بہت پروجیکشن دیتا ہے نا کہ یہ گلی محلے سے اٹھا اور کرتا, جب وہ آتا ہے نا بیسک پہ. ابھی بھی آپ جو انڈینز جو آپ ٹاپ ناٹ دیکھیں نا کرکٹ کی, وہ کہاں سے آتی ہیں. آپ ایک عرصے دراز سے کرکٹ سے وابستہ ہیں اور شوز بھی ماشاءاللہ سے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. آج تک کسی انڈین پلیئر نے گوتم گمبھیر کو اپنا فیوریٹ قرار دیا کبھی سنا؟ یہ بھی ایک آپ کا نا, آپ کہیں کہیں فٹ ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں نے کہیں اکنالج نہیں کیا. آپ MS کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹنڈولکر کی بات کریں, ایون گنگولی کی بات کریں, ڈریوڈ کی بات کریں, وراٹ کوہلی ہیں, شرما ہیں, تو یہ آئیکونز ہیں, ان کے رویے رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بل بوتے پہ ون مین آرمی کے ساتھ پوری انڈین ٹیم کو لے کے چلے اور آگے بڑھے. تو گوتم گمبھیر کا تو کہیں بھی نام نہیں آتا. جب ان کو کوچنگ دی گئی تو ان کو بالکل فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ جائیں اور جو مرضی کر لیں, اور پھر وہ جو مرضی کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹیم بنی بنائی ان کو ملی تھی, جیتی ہوئی ٹیم, ٹاپ رینکنگ, اور لگتا تھا کہ یار یہ تو ہارنے والے نہیں ہیں, اب ان کے ایسے وہ میچز ہارے ہیں. جیسے آپ دیکھیں 126 رنز T20 کا بہت بڑا مارجن, ایک بہت
تو یہ اس ٹیم کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جس بھی گراؤنڈ میں جائے گی خاص کر T20 کے حوالے سے ایون ون ڈے یہ ہارے گی نہیں, جیتے گی لازمی, ہاں تھوڑا مارجن کم ہوگا, جیتے گی لازمی. 100 بھی نہیں کر پائے یہاں تو. آپ وہ 100 نہیں کر پا رہے, اس کا کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ بینچز پہ بیٹھے ہوئے پلیئر کو ریلیکس نہیں ہونے دے پا رہے, آپ ان سے کچھ زیادہ توقع کہتے ہیں. میں نے جب فیکٹری کی بات کی کہ پروڈکشن مینیجر کہتا ہے بھائی نہیں آج یہ پروڈکشن 100 کی تھی نا, کل 200 ہونی چاہیے. میں تو وہ ویبھو سوریہ ونشی کے لیے بھی آئی تھنک ٹو ارلی. وہ جو دیکھیں آپ باتیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں, وہ 15 سال والا تو سوالیہ نشان آ گیا, وہ 15 سال بول کے تو فوراں سے ان کا میڈیا ان کو ذرا میوٹ کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں وہاں آئی پی ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ فرق ہے. آپ دیکھیں ان کے میچز جو وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, سوائے ایک آرچر کو وہ چھکا لگانے کے, اس کے علاوہ وہ بھی وہ روٹین کا آپ کو پتہ ہے, جیسے ہمارے سائے میں ایک چھکا لگا دیتے تھے, آنکھیں بند کر کے لگ جاتا تو ہم کہتے ہیں نو لک شاٹ. اس کے بعد ان کی بیٹنگ دیکھیں کہاں بال پڑ رہے ہیں, کہاں وہ کھیل رہے ہیں, اور کرنا وہ کیا چاہ رہے ہیں. مطلب وہ یہی چاہ رہے تھے کہ آئی پی ایل کی طرح ایک فلیٹ وکٹ ہوگی, میں بلہ لگاؤں گا تو باؤنڈری نزدیک ہے وہ باہر چلے جائے گی. وہاں ایسا نہیں ہوا. اور آئرلینڈ جیسی ٹیم, ہم تو اپنے ان بڑے بورڈز کو میرے خیال میں ان پہ سب کے سوالیہ نشان آ رہے ہیں, خاص کر پاکستان, انڈیا, سری لنکا, یہ پرانے بورڈز ہیں نا. اب چھوٹے بورڈ جو ہیں جن کی چھوٹی میجورٹی ہے, چھوٹی نیشن ہے, ان کے بورڈز, ان کے پلیئرز جان مارتے ہوئے اور آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹیمز نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ بڑے بورڈ جو ہیں یہ صرف ایگوز کی وجہ سے, ایک غلط سلیکشن کی وجہ سے, غلط مینجمنٹ کی وجہ سے اپنی بڑی ٹیموں کو خراب کرتے ہوئے. اور ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہوگی کرکٹ کی کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ثنا میر, آخری سوال آپ سے یہ ضرور کرنا چاہوں گا, کمیونیکیشن بڑی بٹوین پلیئرز اینڈ کوچ, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, لیکن آئی تھنک انڈیا کا سب سے سکسیزفل دور اگر آپ نے کمیونیکیشن وائز دیکھنا ہے تو پلیئر شاید روی شاستری کے دور میں بہت کمفرٹیبل تھے. پوسٹ روی شاستری پھر اوبیسلی ہم گمبھیر کی اگر بات کر لیں, بیچ میں ڈراوڈ بھی ہیں, تو ادھر آ کر شاید بہت سارے پرابلمس پلیئرس کے درمیان کھڑے ہو گئے. اینڈ میں پھر وہی کہوں گا کہ ٹیکس اس بیک ٹو کہ ایم ایس ڈی کے اور گمبھیر کے درمیان کیا تنازع رہے, وہی شاید اوور شیڈو کر گئے اب دوبارہ. دیکھیے پرسنالٹی کی بات ہے, جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ گمبھیر کی پرسنالٹی گمبھیر ہے تھوڑی سی شروع سے, ایز اے پلیئر بھی ان کے ایشوز رہتے تھے, ایز اے کوچ بھی خاص لوگوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن فرق نظر آتا ہے. پر ایز اے کوچ یا ایز اے کیپٹن بہترین کپتان اور کوچ وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو لے کے چلے, رادر دین ان کی پرسنالٹی سے جو میچ کرے صرف اس کو لے کے چلے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بہت سا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے, بہت سے ٹیلنٹ کو آپ لوز کر دیتے ہیں کہ جی اس نے میرے سے ایسے بات کر لیا, ویسے بات کر لی. جب ملک کی بات ہوتی ہے تو کوئی آپ سے کیسے بھی بات کرے, آپ اس کے ایٹیٹیوڈ کو ٹیم کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ ایک ماحول خراب کرتے ہیں ٹیم کا ایسے لوگوں کو لا کے, ہاں کوئی چیز بہت ہاتھ سے باہر ہو جائے پھر آپ کو اچھے ٹیلنٹڈ پلیئر کو بھی ڈراپ کرنا پڑتا ہے. پر چھوٹی موٹی چیز کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. جس طرح اب آپ دیکھ لیں کہ وراٹ کوہلی نے جس طرح T20 چھوڑا, روہت نے چھوڑا, اور ابھی ون ڈے کرکٹ کے اندر بھی ان کے بہت سے بیان آ رہے ہیں کہ اگر تو ایسا ماحول ہوا جہاں پہ میری قدر کی گئی اور مجھے لگا کہ پازیٹیو ہے تو میں آؤں گا, اس طرح کی بات انہوں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں کی ہے. تو ایسا نظر نہیں آیا جیسے روی شاستری کے ساتھ ان لوگوں کا تھا, کیونکہ جب آپ ایک بہت بڑے پلیئر ہوتے ہیں آلریڈی اور آپ کو وہ مقام مل چکا ہوتا ہے تو آپ کی انسیکیورٹی تھوڑی کم ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس ریکگنیشن کو سارا وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی بات سے بھی پرابلم شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک کافی بڑا ایشو ضرور ہے. دوسری طرف اجیت اگرکر کو اگر آپ دیکھیں ایز اے سلیکٹر تو انہوں نے بہت بڑے بولڈ کالز لیے ہیں, جو ورلڈ کپ وننگ کیپٹن تھا انہیں کو باہر کر دیا, باقی بھی چینجز لے کے آئے ہیں. تو اب ان کے اوپر بھی پریشر ضرور آئے گا کہ کس طریقے سے اب یہ جو نئی ٹیم ہے کیا یہ فوراً اوبیسلی میرا 2028 میں ہوگا T20 ورلڈ کپ, تو اس وقت تک یہ کس طرح سے میچور ہوتے ہیں. تو ٹائم ابھی ان کے پاس ہے. اچھی چیز یہ کہ جو انہوں نے کیا ہے ورلڈ کپ ایئر شروع ہونے سے 2 سال پہلے, ورلڈ کپ سے پہلے ہی کر دیا, تاکہ ان کے پاس ایک پورا اچھا عرصہ ہوگا جس میں یہ اسیس کریں گے اور پھر فائنل ٹیم اتاریں گے. ڈیفینیٹلی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ نے بھی جو کرنا ہے ابھی سے کر ہم بھی لیتے وہ ہیں, T20 میں بھی کر ہم بھی لیتے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہی اینڈ ٹورنامنٹ کے قریب پہنچتے ہیں کچھ نہ کچھ چینج ہو جاتا ہے, تو وہ جو چینج والا ہے نا اس کو تالا لگانا پڑے گا, وہ نہ ہو. بٹ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ثنا, موئی شاہ صاحب, مدثر صاحب آپ کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.